نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ نئے دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی تو اس چینل پہ آپ کسی مسلک کے خلاف بات، کوئی چٹکلے، کوئی لطیفے، کوئی قصے کہانیاں، اس طرح کی بات نہیں سنیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اس چینل پہ آپ کو صرف اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہی سننے کو ملیں گی اور ان کی تھوڑی سی تفسیر ملے گی۔ باقی کوئی قصے کہانیاں یا کوئی کتابوں کے قصے یا کوئی تاریخ کی باتیں یا کوئی اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی تو آج کی جو حدیث مبارکہ ہے، جو ہمارا بیان چل رہا ہے، وہ زبان کے فتنوں کے بارے میں چل رہا ہے۔ تو آج کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ ترمذی شریف کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے، یعنی مومن کی آپ نے ایک علامت یا نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ تانے مارنے والا یا تان کرنے والا نہیں ہوتا، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحش گو ہوتا ہے، اور نہ بد کلام ہوتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی 4 علامتیں بتائی ہیں۔ تو یہ جو چاروں علامتیں ہیں، یہ جو ہیں یہ زبان سے متعلق ہیں، کہ ہم تانے بھی جو مارتے ہیں دوسروں کو وہ زبان سے ہی مارتے ہیں، کسی پہ لعنت کرتے ہیں تو زبان سے کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں زبان سے کرتے ہیں، فحش گوئی فضول گفتگو زبان سے کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن میں یہ چاروں باتیں نہیں ہو سکتی۔ یہ ترمذی شریف کی میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں۔ زبان کے جو فتنے ہیں بڑی دیر سے بیان ان کے بارے میں ہو رہا ہے، لیکن ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہا، روایات آتی جا رہی ہیں۔ تو اس امید پہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کوئی سن لے اور مجھ سمیت ہم اپنی زبان پہ قابو پا لیں۔ اسی سلسلے میں ایک روایت جو ہے وہ ابو داؤد کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کسی چیز پہ لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت جو ہوتی ہے وہ آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، اس کے آگے آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ دائیں طرف جاتی ہے، بائیں طرف جاتی ہے، کوئی رستہ نہیں ملتا اسے جانے کے لیے کہیں بھی۔ تو وہ لعنت جس چیز پہ کی ہوتی ہے اسی کی طرف لوٹ آتی ہے، بشرطے کہ وہ لعنت کا اہل ہو۔ وہ چیز جس پہ لعنت کی گئی ہے اگر وہ لعنت کی اہل ہے تو اس پہ لعنت لوٹ آتی ہے، ورنہ پھر جو بھیجنے والے پہ واپس آ جاتی ہے۔ کس وجہ ساری آفتیں ہیں یہ؟ کس وجہ سے ہم زیر عتاب آ رہے ہیں؟ زبان کی وجہ سے۔ یہ جو 32 دانتوں کا پہرا لگایا ہوا ہے اس کے آگے، اس کا کوئی مقصد ہے، یہ بلا وجہ نہیں لگایا گیا کہ یہ کنٹرول میں رہے۔ اس کو کنٹرول کرنا ہمارے اپنے بس میں ہے، لیکن بد قسمتی سے پورا جو معاشرہ ہے وہ اس کی چھوٹی سی زبان کے آگے جس میں ہڈی بھی نہیں ہے بے بس نظر آتا ہے۔ ہم دوسروں کو تانے دیتے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں دوسروں کے اوپر، بد کلامی کرتے ہیں، فضول گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ ساری زبان کی آفتیں ہیں۔ زبان کی آفتوں سے بچ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری آخرت جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ دنیا میں بھی لوگ عزت کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ بد کلام نہیں ہے، یہ فضول گفتگو نہیں کرتا، فحش گوئی نہیں کرتا، کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کرتا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، اور قیامت والے دن ہم سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس نے میری عزت پہ حملہ کیا تھا، مجھے گالی دی تھی۔ گالی کے بارے میں حدیث یاد آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یعنی فاسق کا کام ہے مسلمان کو گالی دینا۔
وہ بھی زبان سے ہی ہے۔ میں نے بتایا نا کہ ہاتھ سے تو ہم چلو نہیں کچھ کر سکتے، لیکن جہاں تک ہماری کوشش ہوتی ہے ہم زبان کے استعمال سے دوسروں کو بڑی اذیت دیتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو مضمون چل رہا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بڑا نازک مضمون ہے، بہت ہمیں سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہم زبان کے فتنوں سے محفوظ رہیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔